الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والقرآن المجيد وفي القرآن الحكيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ونبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يكفينا القرآن وتمام كلامه وكل نعيم لا محالة زائل. ونعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل. ألا يا ساكن قصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب. له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابنول الخراب. إلهي عبدك الآسي قد أتاك مقرا بالذنوب قد دعاك. وإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك. سلام على خير الأنام والسيد حبيب إله العالمين محمد. بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآلہ وبارک وسلم. میرے دوستو، ساتھیو، عزیزو، دین کی نسبت سے فیصلہ آباد سے جامعہ اسلامیہ عربیہ سے یا تقریباً چوتھی یا پانچویں دفعہ آپ کے اس مدرسے میں حاضری ہوئی ہے. صرف دین کی نسبت سے، اللہ کی رضا کی نسبت سے. اور ہمارے ہاں مولانا عبید عارف آپ کے جو بڑے استاد ہیں یہاں ہمارے ہاں ہمارے پاس پڑھتے رہے اور ان کو طالب علم کے دور سے اپنے اساتذہ کے ساتھ بڑی محبت اور عقیدت تھی. اور فارغ ہونے کے بعد بہت عرصہ ان کو فیصل آباد سے فارغ ہو کے آئے ہیں. اسی طرح اپنے اساتذہ کے ساتھ محبت اور عقیدت اور انس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. جو طلباء اپنے اساتذہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، اپنے مشائخ مادری علمی کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، اللہ ان سے دین کا کام بہت لیتا ہے. اساتذہ کی دعاؤں کی برکت سے اور مشائخ کی دعاؤں کی برکت سے وہ آگے سے آگے دین کی محنتوں میں آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے. کبھی اس کے قدم رکے نہیں، کبھی قدم ڈگمگائے نہیں، اس لیے کہ پیچھے سے
اساتذہ کی، مشائخ کی دعائیں اس کو ملتی جا رہی ہیں، یہ دین کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھتا جائے گا۔ اور وہ طلباء جو اپنے مادری علمی سے تعلق توڑ لیتے ہیں، اپنے اساتذہ سے تعلق توڑ لیتے ہیں، کبھی اساتذہ سے فون پر بھی دعاؤں کی درخواست نہیں کی، تو جیسے ٹہنی درخت سے کٹتی ہے پھر وہ بکھر جاتی ہے، بعض دفعہ اس کا نام و نشان بھی اس کا مٹ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شجر سے، درخت سے الگ ہو گئی ہے۔ پیوستہ رہے شجر سے سدا امید بہار، پیوستہ رہے شجر سے سدا امید بہار۔ ہم میں سے ہر ایک کے اساتذہ بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، ہم ان سے تعلق جوڑ کے رکھیں، پھر انشاءاللہ ان کی دعائیں بھی ملتی رہیں گی، ان کا فیض بھی ملتا رہے گا، اور دل کی نورانیت منتقل ہوتی رہے گی۔ جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اپنے اساتذہ، اپنے مادری علمی کو بھول جاتے ہیں، تو ان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، بڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں تو خود ہی سب کچھ بن گیا ہوں، مجھے کسی استاد کی دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ ایسا آدمی دین کی خدمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے قدم پھر آگے نہیں بڑھتے، پیچھے تو بڑھتے ہیں یا رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کے اساتذہ مشائخ ہوں گے، بڑے ہوں گے، ہمیں ان سے تعلق جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ والدین کی، اساتذہ کی دعائیں انسان کو عظیم اور بلندیوں اور رفتوں پہ پہنچا دیتی ہیں، جو انسان اپنی محنتوں، عبادتوں، ریاضتوں سے ان بلندیوں اور رفتوں پہ، عظمتوں پہ نہیں پہنچ سکتا۔ جو والدین، اساتذہ کی دعائیں اس کو پہنچا دیتی ہیں۔ ہماری دل سے دعائیں ہیں، ہمارے عزیز مولانا عبید عارف کو اللہ اس سے بڑھ کر دین کی خدمتیں کرنے کے شوق اور جذبے نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ اس سے بڑھ کر دین کی خدمت کرنے کے ولولے اور شوق نصیب فرمائے۔ دین کے کاموں میں ہماری دل سے دعائیں ہیں، ان کے قدم آگے سے آگے بڑھتے جائیں اور دین کی محنتوں میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ ہمارے اس عزیز کو، اس علاقے والوں کے لیے ہدایت کا روشن مینارہ بنائے، اور پورے عالم کے لیے ان کو ہدایت کا روشن مینارہ بنائے۔ فیصل آباد سے اتنے مشکل جگہ میں آنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن ان کی محبت، ان کی تعلق، ان کا انس اور ان کی دعوت ہمیں ہر سال، یہ دوسرا سال مسلسل ہو گیا ہے ہمیں آتے ہوئے، یہ صرف ان کی محبت ہمیں کھینچ کے لاتی ہے، ورنہ اس علاقے میں ہمارا آنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سارے دین کے کاموں کی بنیاد کہ آدمی دین کی محنتوں میں آگے سے آگے بڑھتا جائے، دین کے شوق میں آگے سے آگے بڑھتا جائے، اور دین کی محنتوں کے اندر اس کے قدم آگے سے آگے بڑھتے جائیں۔ اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں، ایک اللہ جل شانہ کی محبت، تعلق اور عشق، دوسرا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعلق، عشق۔ جس کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو جائیں، پہلی نعمت اللہ جل شانہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ جل شانہ کا تعلق اور عشق اور معرفت نصیب ہو جائے، پھر اللہ اس سے بڑا ہی دین کا کام لیتے ہیں۔ پھر 150 سال والا وہ دین کے کاموں میں آگے نہیں بڑھ سکتا، جو آدمی 30-40 سال کے اندر دین کی محنتوں میں، دین کے کاموں میں،
دین کے مجاہدوں میں آگے بڑھتا ہے، وہ اللہ جل شانہ کا تعلق، محبت اور عشق اس کے قدم رکنے نہیں دیتا۔ وہ اللہ کی محبت اور عشق دین کے کاموں میں اس کو آگے سے آگے بڑھاتا جاتا ہے، اس کے قدم آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ دوسری نعمت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نعمت، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی، عشق کی نعمت۔ جس کو یہ نصیب ہو جائے پھر دین کے کاموں میں اس کے قدم آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے، اس کے قدم کہیں رکیں گے نہیں، اس کے دین کے کاموں میں وہ اس کے قدم آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ جنہوں نے بھی دین کی محنتیں کی ہیں، اللہ نے ان سے دین کا کام لیا ہے۔ پہلے اللہ نے ان کو اپنی محبت، تعلق، عشق کی دولت نصیب فرمائی ہے، پھر اللہ نے ان سے دین کا کام لیا ہے۔ پہلے ان سے اللہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعلق، عشق کو ان کے دل و دماغ، روح میں پیدا کیا ہے، پھر اللہ نے ان سے دین کا کام لیا ہے۔ یہ دو نعمتیں بہت آسان ہیں، ہم میں سے ہر آدمی یہ دو نعمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ پہلی نعمت اللہ جل شانہ کی محبت، تعلق، عشق کی نعمت۔ دوسری نعمت ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق، عشق کی نعمت۔ یہ اللہ جل شانہ کی محبت کی اتنی بڑی نعمت ہے، جس کو دنیا میں اللہ جل شانہ کی محبت نصیب ہوگی، اس کا دنیا ہی میں، اس کی دنیا ہی کی زندگی جنت کا منظر بنتی ہے۔ دنیا ہی میں جنت کے وہ لطف اٹھاتا ہے وہ مسلمان جسے اللہ جل شانہ اپنی محبت کی دولت نصیب فرما دے۔ دنیا ہی میں وہ جنت کی لذتیں اٹھاتا ہے مسلمان جسے اللہ جل شانہ اپنے عشق کی دولت نصیب فرما دے۔ دنیا ہی میں وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے مسلمان جسے اللہ جل شانہ اپنا سچا تعلق، اپنے سچے عشق کی دولت نصیب فرما دے۔ اور دوسری نعمت ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق اور عشق، جس کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق اور عشق نصیب ہو جائے، اس کی دنیا ہی کی زندگی جنت کو منظر بنتی ہے۔ دنیا میں جنت جیسا اس امتی کو لطف آتا ہے، دنیا میں جنت کے لطف اٹھاتا ہے، جس کو اللہ جل شانہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچا تعلق نصیب فرما دے۔ وہ دنیا ہی میں جنت کی لذتیں اٹھاتا ہے مسلمان جسے اللہ جل شانہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا محبت، سچا تعلق، سچا عشق نصیب فرما دے۔ یہ دو نعمتیں لازم ملزوم ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی محبت کے لیے اسے منتخب کر لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ کے اپنے تعلق کے لیے اسے چن لیتے ہیں، جسے اللہ چاہتے ہیں اپنے عشق کے لیے اس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔
لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے، لاکھوں میں سے چند افراد ہوتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کے لیے محنتیں کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف عنابت اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو نعمت نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ اکثر جو ملتی ہے یہ نعمت، وہ مجاہدوں سے، دین کی محنتوں سے، ذکر اللہ کی محنتوں سے، اللہ جل شانہ کی محبت، تعلق، عشق نصیب ہوتا ہے۔ یہ اتنی بلند نعمتیں ہیں۔ المجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے صرف 2 نفل پڑھے ہیں۔ کتنے نفل؟ 2۔ اللہ جل شانہ کی محبت کو دل میں بسا کر کے، اللہ جل شانہ کے تعلق کو دل میں بسا کر کے، اللہ جل شانہ کے عشق کو دل میں بسا کر کے صرف اس نے 2 نفل پڑھے ہیں۔ ایک آدمی نے 1000 نفل پڑھے ہیں، وہ مسجد کی کونے میں 1000 نفل پڑھ رہا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا ہے، اللہ کی محبت کو دل میں نہیں بسایا ہوا، اللہ کے تعلق اور عشق کو دل میں نہیں بسایا ہوا۔ اس نے 1000 نفل 3-4 گھنٹوں میں پڑھے، اس نے صرف 2 نفل پڑھے۔ یہ ایک کونے میں کھڑے ہو کر 5-7 منٹ میں 2 نفل پڑھے ہیں، لیکن پڑھے ہیں اللہ جل شانہ کی محبت کے ساتھ۔ یہ 2 نفل پڑھے ہیں اللہ جل شانہ کے تعلق کے ساتھ، اللہ جل شانہ کے عشق کے ساتھ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ 2 نفل ان کی اللہ کے دربار میں وہ قدر و قیمت پڑھے گی جو 1000 نفلوں کے بھی قدر و قیمت نہیں پڑھے گی۔ یہ محبت اور عشق اور تعلق کے ساتھ جو 2 نفل پڑھے ہیں، ان کی قبولیت کی پرواز اللہ کے دربار میں اتنی بلند ہوگی، اتنے قبول ہوں گے، اتنے اللہ تک پہنچائیں گے، جو 1000 نفل پیچھے رہ جائیں گے اور 1000 نفلوں کو پیچھے چھوڑ جائے گا۔ میرے پیر و مرشد، میرے شیخ، میرے استاذ محترم، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت اقدس مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب، قادری سلسلے کے بہت اونچے مشائخ میں سے تھے، فیصل آباد میں بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مفسر اور فقیہ اور اللہ والے تھے۔ اللہ والے اس کو کہا جاتا ہے جن کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ہمارے حضرت کو اللہ نے یہ صفات نصیب فرمائی ہوئی تھی، ان کی مجلس میں جو بیٹھ جاتا اس کا دل خود بخود اللہ اللہ کرنے لگ جاتا۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، ہر عمل کا جوہر اللہ جل شانہ کی محبت اور عشق ہے۔ ہر عمل کا جوہر کیا؟ بولو ذرا، اللہ جل شانہ کی محبت اور عشق ہے۔ جو عمل اللہ جل شانہ کی محبت اور عشق کے ساتھ کیا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ تلاوت کر رہا ہے، چاہے وہ دین کے لیے گشتیں کر رہا ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، لیکن شرط ہے اللہ جل شانہ کی محبت، تعلق، عشق کی، اللہ جل شانہ کے محبت، تعلق، عشق کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ ذکر کر رہا ہے۔ یہ چند لمحے کا کیا ہوا عمل اللہ کے دربار میں اتنا قبول ہوگا، اتنا قبول ہوگا کہ سال ہا سال کی عبادتیں، ریاضتیں پیچھے رہ جائیں گی۔ وہ چند لمحے کا عمل کیا ہوا
محبت اللہ اور عشق کو بسا کر کے دل میں اس کی قبولیت کی اتنی پرواز ہوگی، اللہ کے دربار میں وہ عمل اتنا قبول ہوگا، سال ہا سال کی عبادتیں ریاضتیں مجاہدے پیچھے رہ جائیں گے۔ چند لمحے کا کیا ہوا عمل جو اللہ جل شانہ کی محبت تعلق عشق کے ساتھ کیا ہے، اس کی اتنی قبولیت اللہ کے دربار میں ہوگی، اتنی قبولیت کا حامل ہوگا، سارے اعمال وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ چند لمحے کا کیا ہوا عمل اللہ کے دربار میں کو اتنا قبول ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اللہ نے اتنا نوازا تھا۔ میرے دارالعلوم فیصل آباد کے بانی حضرت مفتی زین العابدین رحم اللہ، آپ بڑے حضرات نے اجتماعوں میں ان کے بیان سنے ہوں گے۔ وہ فرمایا کرتے تھے ہر وہ صحابی جس نے چند لمحے نبوت کے قدموں میں گزارے ہیں، چند لمحے نبوت کی ہے ایک نگاہ صحابی کے چہرے پہ پڑی ہے، اس ایک نگاہ کی اتنی تاثیر ہے، نبوت کی ہے ایک نگاہ کا اتنا اثر ہے، نبوت کی ہے ایک نگاہ کا اتنی طاقت ہے۔ اگر اس ساری روئے زمین کو اولیاء اللہ سے بھر دیا جائے، ساری روئے زمین کو غوثوں سے بھر دیا جائے، ساری روئے زمین کو کتبوں سے بھر دیا جائے، ساری روئے زمین کو ابدالوں سے بھر دیا جائے، وہ ایک صحابی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ، دبو یار، وہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ غوث کتب ابدال جمع ہو جائیں، وہ ایک صحابی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کو اللہ نے ایسا نوازا تھا، نبوت کی ایک نگاہ کا اتنا اثر تھا، پوری دنیا کے اولیاء اللہ جمع ہو جائیں، پوری دنیا کے غوث جمع ہو جائیں، کتب ابدال جمع ہو جائیں، ایک صحابی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے کہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ اپنی عبادتوں ریاضتوں سے ولایت کے درجے تو طے کر سکتے ہیں، لیکن جو صحابی نے نبوت کا نگاہ کی تاثیر دل میں پائی ہے، وہ اپنی محنتوں سے نبوت کی نگاہ کی تاثیر پیدا نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کے غوث جمع ہو جائیں، وہ اپنی عبادت و ریاضتوں سے غوث کے درجات تو طے کر سکتے ہیں، لیکن نبوت کی نگاہ کی تاثیر جو صحابی نے پائی ہے دل میں، اس نبوت کی نگاہ کی تاثیر اپنی عبادتوں سے وہ ساری دنیا کے غوث پیدا نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کے کتب جمع ہو جائیں، وہ اپنی عبادت و ریاضتوں سے کتب کے درجات تو طے کر سکتے ہیں، لیکن اپنی عبادت و ریاضتوں سے صحابی نے نبوت کی نگاہ کی تاثیر جو دل میں پائی ہے، نبوت کی نگاہ کی ٹھنڈک جو دل میں پائی ہے، وہ اپنی عبادت و ریاضتوں سے نہیں پیدا کر سکتے۔ حضرت امام یوسف رحم اللہ کے 5-6 پشتوں سے ایک صحابی سے ان کا واسطہ ہے، ان کی اولاد میں سے وہ بچے تھے، خالہ ان کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی تھی دم کرانے کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک نبوت کا ہاتھ صحابی کے سر پہ پھیرا تھا۔ امام یوسف رحم اللہ کی تقریباً 5ویں پشت سے تھے، اس صحابی سے فرماتے تھے نبوت کی نگاہ کی
نبوت کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں بھی پانچویں پشت میں اپنے دماغ اور دل میں محسوس کر رہا ہوں. یہاں صحابہ کو بے شمار نعمتیں ملی تھی، ان میں سے ایک نعمت یہ ملی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ہر صحابی کو اللہ کی محبت، تعلق، عشق اتنا زیادہ ملا تھا کہ وہ ہر حال میں صحابہ کی نگاہ خوشیوں میں بھی محبت کی وجہ سے اللہ کی طرف جاتی تھی، غمیوں اور پریشانیوں میں بھی اللہ کے عشق کی وجہ سے نگاہ اللہ کی طرف صحابہ کی جاتی تھی، دنیا کے اسباب کی طرف نگاہ نہیں جاتی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنی محبت، تعلق، عشق کی دولت نصیب فرمائی ہوئی تھی کہ مسئلہ ہے غسل خانہ بند ہو، کسی کی نگاہ نہ پڑ رہی ہو، پورے کپڑے اتار کر کے غسل کرنا جائز ہے، لیکن سر عام غسل کرنا، ستر کھولنا گناہ ہے، اور خود بھی گناہگار ہوگا، دوسرے بھی گناہگار ہوں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے وہ محبت، تعلق، عشق نصیب فرمایا ہوا تھا کہ پوری زندگی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غسل خانے میں بھی سطر پہ کپڑا باندھ کے غسل کرتے تھے. سبحان اللہ. تکو یار، پوری زندگی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سطر سے کپڑے اتار کر کے کبھی غسل نہیں کیا. وہ اللہ کی محبت، تعلق، عشق کا وہ عالم تھا کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، کس طرح میں پورے کپڑے اتار کے غسل خانے میں غسل کروں. میں اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے دیکھ رہے، میں کس طرح کپڑے اتار کے غسل کروں. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جو اللہ نے اپنی محبت، تعلق، عشق نصیب فرمایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے قرآن کی محبت، تعلق، عشق نصیب اتنا تھا. ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، کان عثمان رضی اللہ عنہ یقرأ القرآن فی رقعۃ واحدۃ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روزانہ عشاء کے بعد 2 نفلوں کی نیت باندھتے اور 2 نفلوں میں پورا قرآن پاک ختم کر لیتے تھے. وہ 1-2 دن کی بات نہیں. ہمارے عربی گرامر میں کانا یہ استمرار، دوام، ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے. کانا عثمان کے الفاظ بتلا رہے، یہ 1-2 دن کی بات نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی بھر کا معمول تھا، عشاء کے بعد 2 نفلوں کی نیت باندھتے اور پورا قرآن پاک ختم کر دیتے تھے. یہ کون کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت بسی ہو، اللہ کا تعلق بسا ہو، اللہ کا عشق بسا ہو. گھنٹوں گھنٹے رات کو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے اور عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں. تھکان محسوس نہیں ہو رہی، مجاہدہ محسوس نہیں ہو رہا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا. ایک نعمت یہ ملی تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے ساتھ اتنا تعلق، اتنی محبت دل میں اتری ہوئی تھی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، حدیث میں آتا ہے، عشاء کے بعد 2 نفلوں کی نیت باندھتی اور 2 نفلوں میں پورا قرآن پاک ختم کر لیتی تھی. یہ 1-2 دن کی بات نہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا زندگی بھر کا معمول تھا. پھر صبح تہجد کے وقت جب 2 نفلوں میں پورا قرآن پاک اذان سے پہلے ختم کر لیتی، اللہ سے عرض کرتی، اللہ میاں آپ نے
رات بہت چھوٹی بنائی ہے، سیدہ فاطمہ کے نفل بھی اچھی طرح پورے نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ دکھو یار، اللہ میاں آپ نے رات بہت چھوٹی بنائی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے 2 نفل بھی اچھی طرح پورے نہیں ہوئے۔ یہ جو نعمت ہے، ساری ساری رات کھڑے ہو کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا قرآن پاک پڑھتے رہنا، تہجد میں پڑھتے رہنا، وہ اللہ کی محبت نے کھڑا کیا ہوا تھا، اللہ نے اللہ کے تعلق نے کھڑا کیا ہوا تھا۔ تو سارے مضمون کا خلاصہ یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کے مسلمان کا مقصد بھی ہے اور اس کا مقصود بھی ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ جل شانہ کی محبت، تعلق، عشق دل میں ٹھاٹھے مارتا سمندر ہو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعلق، عشق دل میں ٹھاٹھے مارتا سمندر ہو۔ اب 2 عمل اللہ جل شانہ کی محبت کے، 2 عمل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مختصر سے بتاتے ہیں، آپ نے ان کو معمول بنانا ہے، بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی محبت کا ایک عمل بہت بڑا ہے، ہم نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے خیر کے کام کرو، 3 تصور جمایا کریں۔ پہلا تصور ہے اللہ بصیر ہے، میں شاہی دربار میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کیا تصور ہے؟ اللہ بصیر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا تصور ہے اللہ سمیع ہے، میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، اللہ میری حمد و ثنا کو سن رہے ہیں۔ تیسرا تصور ہے اللہ علیم ہے، میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، اللہ میرے دل کی توجہ کو جان رہے ہیں۔ آج سے ہم میں سے ہر ایک نے نماز، تلاوت، ذکر میں یہ 3 تصور جمانے ہیں۔ اللہ بصیر ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں اس عمل میں، اللہ سمیع ہے، میری حمد و ثنا کو سن رہے ہیں، اللہ علیم ہے، میرے دل کی توجہ کو جان رہے ہیں۔ دوسرا اللہ جل شانہ کی محبت کا عمل، ہم سارے 100 دفعہ کلمہ طیبہ کا ذکر کیا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو 100 دفعہ کلمہ طیبہ روزانہ پڑھتا ہے، قیامت کا دن اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ کیسے چمک رہا ہوگا؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جو روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہے، کلمہ طیبہ کے ذکر سے اللہ کی محبت، تعلق، عشق دل و دماغ، روح میں اترتا ہے، غیر اللہ کا خیال دل سے نکلتا ہے۔ جو کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ موت کے وقت بھی اس کو کلمہ طیبہ نصیب فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آج سے ہم میں سے ہر ایک کا موت تک یہ معمول بن جائے، کلمہ طیبہ کے ذکر کا کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا عمل، ہم 500 مرتبہ یہ بائیں طرف دل ہوتا ہے، اس پر اللہ کے مبارک نام کا ذکر کیا کریں۔ ذرا دل پہ ضرب لگا کے مسجد گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی دیکھ نہ رہو، دل پہ ذکر کی ضربیں لگایا کرو۔ حدیث میں آتا ہے جس لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے دلوں کو گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کا زنگ اتارنے کے لیے ریگ مار ہے، دلوں سے زنگ اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جب اللہ کے ذکر سے دلوں سے گناہوں کا زنگ اترتا ہے، پھر عرش الہی سے اس دل میں محبت آتی ہے، عرش الہی سے اس دل میں عشق آتا ہے، اللہ کی معرفت آتی ہے۔ 500 مرتبہ ہم روزانہ دل پر اللہ 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 اللہ، تنہائیوں میں بیٹھ کر گھر کے کونے میں، مسجد میں بیٹھ کے سارے ذکر کیا کریں۔
اور جو عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پہلا عمل یہ ہے ہماری ہر خوشی غمی رہن سہن سنت کے مطابق ہو. جب آدمی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے. فرشتوں کی نگاہوں میں وہ محبوب ترین مسلمان ہوتا ہے. سنت کی برکت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں محبوب ترین امتی ہوتا ہے. سنت کی برکت سے آج سے ہم نیت کریں انشاءاللہ اپنی ساری زندگی خوشیاں غمیاں انشاءاللہ سنت کے مطابق گزاریں گے. دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق عمل وہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تعلق عشق کو دل و دماغ روح میں ایسے کھینچ کر پیدا کر دیتا ہے جس سے لوہے کو مقناطیس اپنی طرف کھینچتا ہے. ایسے ہی درود پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تعلق عشق کو دل و دماغ روح میں پیدا کر دیتا ہے. درود پاک کی بے شمار برکتیں رحمتیں ہیں. ایک برکت یہ ہے روز اقدس پہ نام لے کر کہا جاتا ہے فلاں کے فلاں بیٹے نے اتنا درود پاک پڑھا. کیا رحمتیں ہیں درود پاک کی, کیا برکتیں ہیں درود پاک کی, کیا بہار ہے درود پاک کی. کشمیر جس کی وادیوں سے پہاڑوں سے فرشتے عرض کریں فلاں کے فلاں بیٹے نے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا, فلاں کے فلاں بیٹے نے 300 مرتبہ درود شریف پڑھا. جو 300 مرتبہ پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہوتا ہے. اللہ ہمیں 1000 2000 کی توفیق دے. اور اگر کوئی آدمی زیادہ نہ پڑھ سکے آج سے ہمارے اساتذہ بھی طلباء بھی ہمارے نمازی بھی ہر ایک کی آج سے روح کی غذا بن جائے کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا.